لیکچرز میں ہم نے کچھ عرصہ پہلے نماز کی بات کی، اس کا فیڈ بیک آیا اور کچھ لوگوں کا یہ کوسچن تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں قرآن کی کون سی آیات نماز کے اندر پڑھتے تھے اور کون سے اذکار کرتے تھے. تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگا کلیکٹ کرنے میں، اور کوشش کی ہے کہ ہم جو بات کریں تو اس سے ہم سیکھیں. مقصد بھی یہی ہے کہ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اکٹھے، تو اس سے پھر ہم سیکھتے ہیں. جب فیڈ بیک آتا ہے تو پھر اس میں سے جو چیزیں رہ جاتی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ٹاما سا ذکر ہو جاتا تھا لیکچرز کے دوران کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو روایات میں ہے کہ آپ نے اس نماز میں پڑھا، لیکن بچوں کا خیال ہے کہ ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم صورتیں قرآن میں پڑھیں. اور اس سے پھر ایک یہ بھی فائدہ ہوگا نا کہ جب ہم یہ باتیں سنیں گے نا آج کی، تو پھر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے لگیں گے اور اس نمازوں میں اس کی مقدار کو بڑھائیں گے، تاکہ ہماری مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی مقدار جتنی ہو جائے انشاءاللہ. اور اگر جس کو صرف 2 صورتیں یاد ہیں تو وہ کوشش کرے کہ آخری 10 صورتیں ضرور یاد کرے، اور اگر کسی کو آخری 10 صورتیں آتی ہیں تو وہ پوری کوشش کریں کہ آخری 20 صورتیں یاد کریں، اور اگر 20 آتی ہیں تو آخری پارے کی ساری 37 صورتیں یاد کر لیں. ٹھیک ہے، پیچھے 17 ہی تو رہ گئی ہیں. اور اگر کسی کو آخری پورا پارا ماشاءاللہ یاد ہے تو وہ 29ویں پارے کو حفظ کرنا شروع کر دیں. یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن کی منتخب صورتیں ہم یاد کر لیں، جیسے سورۃ ملک ہے، یاسین، رحمان، کہف، کاف، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنی منقول ہے. تو آج ذکر بھی ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی ان نمازوں کے لیے ان صورتوں کا اہتمام کریں اور انہیں یاد رکھیں. اور ویسے بھی بی بی عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نماز سے باہر تلاوت قرآن سے زیادہ افضل ہے، اور نماز سے باہر قرآن کی تلاوت تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے. یعنی یا تو افضل ترین کیا ہے کہ نماز کے اندر لمبی قرات کی جائے، پھر اس سے دوسرے درجے پہ کیا ہے کہ آپ ویسے ہر وقت قرآن پڑھتے رہیں، اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ آپ اذکار اور تسبیحات تکبیرات پڑھتے رہیں، یعنی ذکر کرتے رہیں. تو اس لیے کوشش کریں، میں آپ ہمیشہ کہتی ہوں کہ تسبیحات تکبیرات پڑھنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن قرآن پڑھنا ان سے افضل ہے. تو اس وقت کو پھر ہم قرآن پہ کیوں نہ لگائیں، کیونکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، میں دیکھتی ہوں اپنے بڑوں کو، تو پھر ان کے لیے قرآن پڑھنا آئی سائٹ کی وجہ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتے، وضو نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے نا، بہت ایشوز آ جاتے ہیں، کبھی بیک بون میں درد ہے، قرآن یعنی نہیں اتنا پڑھا جاتا. تو اگر اب ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم افضل ترین ذکر کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو جس کو جو اس میں سے سمجھ آتی ہے، جس کے نصیب کا بول ہے، اس کی طرف انشاءاللہ وہ متوجہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں میں جو صورتیں پڑھی ہیں تو کم از کم ہم وہ تو یاد کریں، کم از کم ایک نماز تو ویسی پڑھیں جیسی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ایک دفعہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی مشرق وسطیٰ کے ایک نوجوان کے بارے میں پڑھ رہی تھی، مڈل ایسٹ کے، کہ وہ جیب میں ہمیشہ چھوٹا سا قرآن رکھتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہتے ہیں. کسی کلوز ہماری جاننے والے بتایا جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، یعنی اگر وہ جاب پہ بریک بھی ہے تو اپنی جیب میں سے چھوٹا سا قرآن نکالتے ہیں، تلاوت شروع کر دیتے ہیں. آپ فون پہ بھی پڑھ سکتی ہیں. اور یعنی ایسے ماحول میں بزی رہنے کے باوجود ینگ ایج میں بھی اگر ایک بچہ اپنے لیے اور قرآن یاد کر رہا ہے، وہ بچہ ہر وقت، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم خود کریں گے تو پھر ہمارے بچے بھی تو کریں گے نا. اور کوشش کریں کہ اگر آپ قرآن یاد کرتی ہیں تو توجہ سے یاد کریں. اور اس میں سے یہ بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنی قوموں کو اللہ پاک نے ترقی دیا نا، اوپر اٹھایا ہے، یعنی انہیں سکون بھی دیا ہے، طیب رزق بھی دیا ہے، وہ قرآن سے دوستی پہ ہوتا ہے. اور پستی اور زوال قرآن کو چھوڑنے سے ہوتا ہے. یعنی قرآن کا ذوق بھی ہو اور اس کا فہم بھی ہو، سمجھ بھی ہو انشاءاللہ. تو پہلے ہم فجر سے شروع کرتے ہیں کہ فجر میں آپ جو صحیح مسلم بخاری میں ہے کہ آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں، تو کم از کم فجر ہم آپ جیسی بنا لیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے خود کو چومتے ہیں، خوشبو لگا کے بیٹھتے ہیں کہ آپ کا نام لیا جائے گا. تو ہم ایک نماز بھی ان جیسی نہیں پڑھ سکتے.
آپ کی فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا وہ ہلکی ہوتی تھیں، یعنی لائٹ، اور آپ یہ نماز گھر میں پڑھتے تھے. ویسے تو ہر نماز مرد جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر سے پڑھ کے نکلتے تھے. پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص. یہ تو آپ سب کہیں گے جی ہم تو یہ ضرور عمل کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹی سورت ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسے پڑھ لیا کریں، یہ صحیح مسلم میں ہے. کیونکہ دن کا آغاز جو ہے نا وہ اقرار توحید، کافرون یعنی کافروں سے لا تعلقی کا اعلان، اور سورۃ اخلاص کیا ہے؟ خالص توحید ہے، توحید ذات ہے اللہ کی. تو اس سے دن کا آغاز. اور اس کے علاوہ آپ جو مختلف صورتیں فرائض میں تلاوت فرماتے تھے یا جس سے جماعت آپ نے کرائی وہ کیا ہیں؟ صحیح مسلم اور بخاری کی جو حدیث ہیں ان کے مطابق فجر کی فرض نماز میں عموماً آپ 60 سے 100 آیات تلاوت فرماتے تھے. صرف ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم سنت کہیں کہ ہم 2 سنتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی پڑھ رہے ہیں کہ کافرون اور سورۃ اخلاص کے ساتھ، لیکن جب فرض کا معاملہ ہے تو ہم پھر بھی وہاں بھی ہم فلق ناس پڑھ کے اٹھ جائیں. ایسے نہیں، پھر پورا کریں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیات تلاوت فرماتے تھے، جو یعنی اگر ان کی ایوریج نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے فرائض دیکھے جائیں نا تو ایوریج ان کی تعداد کیا تھی آیات کی؟ 60 to 100 ان فرض نماز 2 رکعت میں. آپ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ قاف جو 2 نقطوں والی ہے اس میں 45 آیات ہیں، یا اس طرح کی آپ دوسری صورتیں پڑھا کرتے تھے 40-45 آیات کم از کم ایک رکعت میں. اور آپ نے سورۃ مومنون 18واں پارہ جو ہے نا وہ پڑھنی شروع کی، صحیح مسلم میں ہے. جب آپ 49 نمبر آیت پہ پہنچے تو آپ کو کھانسی آئی تو آپ سورت مکمل کیے بغیر رکوع میں چلے گئے، یعنی 49 آیات اس سورت کی اور ایک رکعت میں 45 آیات سورت قاف کی پڑھی ہیں. اور صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے سورت التقویر کی تلاوت کی جو تقریباً 29 آیات ہیں. آپ نے سورت روم کی بھی تلاوت فرمائی 60 آیات ہیں. لیکن جب آپ سفر میں ہوتے تھے نا، اور سفر ایسا نہیں ہمارا کہ ہم جہاز میں گاڑی میں بیٹھ کے اور وہاں پہنچے اور ہم نے کہا کہ مختصر کرو آیتیں، سورت چھوٹی پڑھو. نہیں، وہ سفر گھوڑوں کا، سواری کا حصول مشکل، اور سواری بعض کا سفر میں ختم ہو جاتی ہے، اور پھر خوردونوش کا سامان ختم ہو جاتا ہے، پتھروں پہ رات بسر کرنی ہے، وہ اتنے مشکل صعوبتوں والے سفر. تو ابو داؤد میں ہے کہ سفر میں ایک مرتبہ آپ نے سورت فلق اور سورت ناس کی تلاوت کی، یہ بھی آپ سے ثابت ہے. اور جمعہ کے دن آپ فجر کی نماز میں سورت السجدہ 21واں پارہ پڑھتے تھے. اور بدھ میں بھی ایک روایت ہے، وینسڈے کو بھی آپ نے فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھا ہے جس کی 30 آیات ہیں. اور سورت دہر اس کی بھی 31 آیات ہیں، یہ بھی آپ سے روایت ہے صحیح بخاری میں. تو گویا آج ہم نے اتنے ساری بات میں کیا سیکھا ہے کہ فجر کی اگر سنتیں آپ نے سنت کے مطابق ہلکی پڑھی ہیں، فرائض میں کم از کم 100 آیات تلاوت کرنی ہے، 60 to 100 آیات، کیونکہ یہ 2 رکعتوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو یہ تقریباً 100 آیات سب کی ہو رہی ہیں، 80 90 70 100. تو اتنی لمبی آپ نے، لیکن وہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ دیکھ کے تو قرآن پڑھنا نہیں ہے، وہ پھر آپ کو یاد کرنا پڑے گا. تو پلیز آپ صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں. سورۃ رحمان بہت ایزی، سورۃ مزمل یاد کرنے میں سب سے زیادہ آسان ہے، آپ پلیز کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. سورۃ کہف کی پہلی 10 آخری 10 آیات پڑھ لیں، وہ کسی ایک رکعت میں پڑھ لیا کریں دونوں. اب ظہر میں آپ نے کیا پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں عام طور پہ 15 to 30 آیات تلاوت فرماتے تھے. میں فرائض کی بات کر رہی ہوں. پہلی رکعت آپ کی لمبی ہوتی تھی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ بندہ مسجد نبوی سے جنت البقیع کی طرف جائے قبرستان میں اور واپس آ جائے تو ابھی بھی آپ ایک رکعت پڑھ رہے ہوتے تھے، یعنی اتنی طویل ہوتی تھی. 15 سے 30 آیات تک اس میں پڑھتے تھے. آپ نے پہلی رکعت میں جو روایات میں آتا ہے صحیح مسلم میں، آپ نے سورۃ اللیل اور دوسری رکعت میں سورۃ اعلیٰ کی تلاوت فرمائی ہے. سورۃ بروج کی بھی روایت ہے، سورۃ طارق کی بھی، سورۃ سجدہ، یہ جو ہیں آپ نے صورتیں جو ہیں ظہر کی نماز میں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فرض نمازوں میں 2 رکعت میں ہی آپ نے قرآن پڑھا ہے. تیسرے اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ ہے. ابھی یہ ہمارے پاس ایک بچی کا کوشچن آیا تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قرآن نہیں پڑھنا،
کہ بعض اوقات بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، فرض نماز اگر آپ نے 4 رکعت نیت کی ہے تو آپ پہلی 2 آیات جو رکعت ہیں اس میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھیں گے، پھر اتحیات بیٹھیں گے، آپ جب اٹھیں گے تشہد سے تو آپ تیسری رکعت شروع کریں گے، اس میں آپ صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع کریں گے، چوتھی رکعت شروع کریں گے سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع کریں گے، اس طرح سے نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے، پہلی 2 رکعت میں آپ ویسے ہی سورۃ فاتحہ کے بعد سورت کو جوڑیں گے اور تیسری رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ لیکن ایک ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وطر بھی 3 رکھتے ہیں، لیکن اس میں تینوں رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی سورت کو پڑھنا ہے۔ وطر کے سوا جو بھی فرض نماز ہے اس میں 2 رکعت میں ہی قرآن کی سورت کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اب نماز عصر میں آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں؟ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 15 سے 20 آیات کی تلاوت فرماتے۔ پہلی رکعت میں یعنی ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ نے سورت بروج پڑھی اور دوسری میں سورت طارق، ان کی بھی تقریباً یہ 30 آیات سے زیادہ بن رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ زور کی طرح عصر میں بھی پہلی رکعت میں آپ نے سورت اعلیٰ، آپ نوٹس کریں کہ سورت اعلیٰ آپ دن میں بہت بار پڑھتے تھے، ظہر میں بھی پائی جاتی ہے، عصر میں بھی پائی جاتی ہے، وطر میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک یعنی 15 سے 30 آیات 20 آیات 15 سے 20 آیات عصر میں، اور ظہر لمبی ہے۔ مغرب میں جو ہے، مغرب آپ نے لمبی پڑھی اور سمجھ نہیں مجھے آتی کہ سب کانٹیننٹ میں، ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں، انڈیا پاکستان میں نہ جانے یہ کہاں سے رواج آ گیا ہے کہ مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی فرض نماز 20 سے لے کر 100 آیات پر مشتمل ہوتی تھی۔ 100 آیات، ایسے نہیں ہوتا تھا کہ فلق ناس پڑھ لی، قل هو اللہ خط پڑھ لیا اور اذا جاء اور کہا کہ فرض پڑھ لیا آپ، نہیں، 20 سے 100 آیات آپ نے 206 آیات پر جو مشتمل ہے نا طویل سورت اعراف، اس کی تلاوت فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی کی ہے، یہ نسائی میں روایت ہے۔ سورت اعراف 206 آیات مغرب کے فرض میں آپ نے پڑھی ہیں دونوں رکعت میں۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے سورت طور، جس کی آلموسٹ 49 آیات ہیں، سورت طور بھی پڑھی ہے۔ سورت مرسلات، اس کی بھی 50 آیات ہیں۔ یہ جو مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھنے کا رواج آیا ہے نا، یہ اموی دور کی بدعت ہے، اور یہ پتہ ہے اس کس کا نام لیا جاتا ہے؟ مروان بن حکم کا، کہ انہوں نے یہ شروع کی تھی۔ اور دیکھیں آج تک لوگ مختصر والے کام کو تو فوراً پکڑ لیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مغرب میں 20 سے 100 آیات قرآن کی سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھی گئی ہیں۔ اب رہے گی نماز عشاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں 8 سے 20 مختصر نماز، یعنی مختصر قرات کی ہے۔ عشاء کی نماز میں یعنی طویل سورت بقرہ کی، ایک دفعہ آپ جماعت میں کھڑے تھے تو حضرت معاذ بن جبل نے طویل سورت بقرہ شروع کر دی، آپ نے ان سے خفگی کا اظہار فرمایا، نہ خفا ہوئے۔ یہ صحیح بخاری میں 705 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے حضرت معاذ کو سورت شمس اور سورت واللیل پڑھنے کے لیے کہا۔ سورت اعلیٰ بھی آپ نے تلاوت کا حکم دیا عشاء میں، سورت والتین بھی، یعنی عشاء کی نماز جو میں نے آپ کو 5 نمازوں کی ترتیب بتائی ہے جو صحیح مسلم بخاری میں عموماً ہے، اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے طویل جو قرات تھی وہ فجر میں ہوتی تھی۔ اور ہم اپنی فجر کی نماز دیکھیں، میرے سمیت آپ سب، کیا ہماری لمبی ترین نماز فجر کے فرض ہیں؟ یعنی تقریباً 100 آیات، اور پھر نماز مغرب آپ کی لمبی ترین ہے۔ اور یہ دونوں نمازیں میں نے دیکھا ہے بیک ہوم میں، اور یہاں بھی رواج ہے فوراً پڑھ کے کھڑے ہو جو فجر اور مغرب۔ آپ کی دونوں کناروں کی یہ دونوں نمازیں سب سے طویل تھیں، جس میں فجر میں 60 سے 100 آیات تلاوت آپ فرماتے تھے ایوریج، اور مغرب میں 20 سے 100 آیات، اور نماز ظہر میں 15 سے 30، عصر میں 15 سے 20۔ یہ ترتیب ہے قرات کی، یعنی سب سے کم قرات جو ہے نا آپ کی عشاء کی نماز میں، کیونکہ آپ پھر تہجد کے لیے رات میں بار بار اٹھتے تھے نا، تو سب سے کم، کیونکہ اس وقت مومن سویا ہوا بھی ہوتا ہے،
اور تھکا ہوا بھی ہوتا ہے. اگر اتنی لمبی جماعت کرا دی جائے تو مقتدی تو تھک جائیں گے نا. پتہ تو نہیں نا کوئی مزدوری کر کے آیا ہے, کوئی کتنی لمبی شفٹ کر کے آیا ہے. اب نماز وطر میں پوچھا جاتا ہے کہ کون سی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اعلیٰ, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, نسائی میں بھی ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ 19 آیات ہیں, دوسری رکعت میں سورۃ کافرون, تیسری میں سورۃ اخلاص آپ نے تلاوت فرمائی ہے. اور تہجد کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل تلاوت, اتنا طویل قیام کیا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا, سوج جاتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے, تو آپ نے فرمایا وہ نماز جس میں قیام لمبا ہو, طول القنوت, لمبے قیام والی نماز. ہم گھنٹوں کچن میں کھڑے ہو کے بریانیوں کی دیگیں پکا سکتے ہیں, ہم گھنٹوں کھڑے ہو کے پوری فیملی کے کپڑے پریس کر سکتے ہیں, ہم گھنٹوں کھڑے ہو کے شیشے کے سامنے میک اپ کر سکتے ہیں, لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہائے اتنا لمبا قیام, بس رکوع میں جاؤ اور بیٹھ جاؤ. اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی 1258 نمبر حدیث میں کیا ہے, وہ نماز جس میں قیام لمبا ہو وہ سب سے افضل ہے. اور بعض اوقات آپ کو یہ بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تہجد میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد ایک ہی آیت کو پڑھتے اور اس کو رپیٹ کرتے جاتے. اور یہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کس سے روایت ہے, یہ حضرت ابو ذر غفاری سے ہے اور نسائی میں کہ یہ روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک رات میں سورت صبح تک یعنی ایک ہی آیت کو دہراتے رہے, اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 ہے کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو ان کی مغفرت کرنا چاہتا ہے تو ویسے ہی بڑا غالب, زبردست حکمت والا, صاحب علم و دانش ہے. ٹھیک ہے نا, ان تعذبہم فانہم عبادک, یہ والی آیت آپ پوری رات اسی پوری آیت کو پڑھتے رہے. وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, یہ آیت آپ پوری رات 118 نمبر آیت صبح تک فجر کی اذان تک پڑھتے رہے. یعنی ایک آیت کو آپ دہرا بھی سکتے ہیں نماز میں. اور طویل ترین قرات آپ کو وہ روایت میں نے صحیح مسلم کی سنائی تھی لاسٹ ٹائم کہ آپ نے سورۃ بقرہ تلاوت کی, اس کے بعد آپ نے یعنی آل عمران نساء پڑھنی شروع کر دی, تو یعنی 5 سے زیادہ پارے تلاوت کیے. آپ سے عموماً یہی قیاس کیا جاتا تھا کہ آپ کا قیام 3 گھنٹے کا بھی ہوتا تھا, 4 گھنٹے کا بھی ہوتا تھا. اور ہمارے پاس ٹارگٹ کہتا ہے 4 منٹ میں نماز ہم نے ختم کرنی ہے. لیکن ہم امتی ہیں نا, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے اور اس کے اظہار کے لیے ان جیسے اعمال کرنے, اور نماز ان کے اعمال میں سے سب سے ضروری ایسا عمل جس کی مرنے کے بعد بھی پہلے پوچھ کے ہو جائے گی, اور یہاں بھی تقوی کے معیار کو بڑھاتا ہے, دل کو روشن منور کرتا ہے, تو ہم پھر لمبے قیام اور اس کے لیے قرآن کو یاد کیوں نہ کریں. اور آپ نے طویل سجدے بھی کیے ہیں, طویل رکوع بھی کیے ہیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری میں روایت ہے کتاب التہجد میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں 50 آیتوں کے برابر, یعنی جتنی دیر میں 50 آیتیں پڑھے جائیں نا, اتنا طویل سجدہ کیا آپ نے. 50 آیات پڑھتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے. اور آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ کا جو ورڈنگ ہے اس میں وہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی 50 آیتوں کی قرات کے برابر طویل سجدہ فرماتے تھے. اس سے کیا ہوا, ہمیں کیا سمجھ آئی ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, وہ قیام میں ہی کرنی ہے. دعا عربی کی مانگ سکتی ہیں, جیسے ربنا آتینا, ربنا حب لنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یعنی قرآن کی وہ تلاوت نہیں گنی جائے گی, وہ دعائیں ہیں قرآن کی, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ اللہ کی عظمت بیان کریں سجدوں اور رکوع میں, اس کی بڑائی بزرگی, کیونکہ صحیح مسلم میں ہے نا کہ ہاں سجدوں میں دعا کی کوشش کرو, تم لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا حقیقی امکان ہے کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا عربک قرآنی حدیثی دعائیں مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی سجدے میں سر رکھے اور کہے کہ میں سورۃ فتح پڑھ رہا ہوں, تو ایسے نہیں ہے. یا رکوع میں جائے اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سورۃ الف لام میم سجدہ شروع کر دے, نہیں. قرآنی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں, قرآن کی صورتیں نہیں پڑھی جا سکتی, ٹھیک ہے نا. اور پھر
یعنی رکوع اور سجدے میں آپ نے دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اور جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نماز کیسی تھی رات کی، تو آپ نے پتہ اتنا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا آپ 4 رکعت تہجد پڑھتے، اس کی طوالت اور حسن جمال کا نہ پوچھئے کہ اتنی وہ لمبی اور اتنی خوبصورت قرات. پھر آپ 4 رکعت مزید تہجد پڑھتے، ان کی طوالت اور حسن و جمال کا نہ پوچھئے. پھر آپ 3 وتر پڑھتے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم 8 رکعت رات کو پڑھیں، لیکن ایسی رکعت جس میں یہ نہیں کہتی کہ چھوٹی صورتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حسن و جمال آئے نا، ایسی نماز ہمیں پڑھنی ہے. آج ہم لوگ تعداد کا یعنی یہ ہو کہ 100 نفل پڑھے ہیں، کوانٹٹی کا تو خیال کرتے ہیں لیکن کوالٹی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے، معیار کو ہم بھول گئے ہیں. ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہونی چاہیے نا، یعنی ان میں انابت بھی ہو، خشوع بھی ہو، خضوع، اخبات، توجہ، التفات، ان کی کمی ہے ہماری نمازیں میں. ہمیں یہ چیزیں سیکھنی پڑیں گی، انہیں ڈسکس کرنا پڑے گا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، وہ اور ان کی اتباع ضروری ہے. صرف ہم محبت کا دم بھرتے رہیں تو بات نہیں بننی. محبت اور اتباع دونوں لازم و منظوم ہے، اور اس کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی پڑے گی، اور اپنی نماز کو نماز احسان بنانا پڑے گا. اور اس کے لیے روز روز کام کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ایک دن ہم کہیں کہ آج ہم دھیان سے پڑھ دیں اور پھر دوسرے دن چھوڑ دیں، نہیں. اب جمعہ کی نماز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن کے اعمال ہم اپنے گروپ سے پوسٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوشچن آتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نمازوں میں صحیح مسلم میں ہے، آپ نے سورۃ اعلیٰ تلاوت کی. سورۃ اعلیٰ کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ آپ نے اس کو کہاں کہاں پڑھا ہے. ہر نماز میں دن میں کئی بار دہرایا ہے. اس کی 19 آیات ہیں، آسانی سے یاد ہو جاتی ہے. اس کو کوشش کریں کہ یاد کریں. سورۃ غاشیات بھی آپ نے جمعے کے دن پڑھی ہے، 26 آیات ہیں. اور سورۃ منافقون صحیح مسلم میں ہے، آپ نے تلاوت فرمائی ہے. سورۃ جمعہ تلاوت فرمائی ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں کتاب جمعہ میں ہے. اور جمعے کے دن آپ نے سورۃ قاف، 2 نقطوں والی قاف بھی تلاوت فرمائی ہے. کہف تو پڑھتے ہی ہیں. اور حضرت بی بی ام حشام بن حارث، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ صورتیں جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران سورۃ قاف، 2 نقطوں والی قاف کی تلاوت فرماتے تھے، تو ان سے سن کر ام حشام کہتی ہیں کہ میں نے وہ صورت یاد کر لی تھی. یہ صحیح مسلم میں 873 نمبر حدیث ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان صورتوں کو یاد کریں، ذہن نشین کریں، تو ہمیں ہر جمعے کو ان کا اہتمام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور عیدین میں بھی آپ نے سورۃ اعلیٰ تلاوت کی ہے، سورۃ غاشیہ تلاوت کی ہے، کیونکہ قیامت کا منظر ہے نا. سورۃ قمر بھی تلاوت کی ہے عیدوں کے دن. اور دیکھیں یہ لمبی صورتیں ہیں، 45 آیات، 26 آیات، اور لیکن آپ 55 آیات سورۃ قمر کی ہیں. آپ نے ان کو تلاوت کی ہے عید کے دن، کیونکہ عید کے موقع پر ہر خاص و عام جمع ہوتا ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو یہ صورتیں جو ہیں ان کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی عذاب، قیامت کے احوال، ان کی ہولناکیاں، تاکہ لوگوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو. اگر ہم قرآن کو دھیان توجہ سے پڑھیں گے تو پھر ہماری شخصیت پہ بھی اثر آئے گا، اور ہماری نماز جو ہے خوبصورت ہوگی. یعنی وہ دیکھیں بی بی عائشہ صدیقہ کی میں نے آپ کو روایت سنائی ہے نا کہ ان کی طوالت اور حسن و جمال کا مت پوچھیے. یعنی ایسی طوالت کہ آپ بات ہی نہ کریں، پوچھیں ہی نہ. تو اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اب رکوع اور سجدوں میں کون سی تسبیحات. تو رکوع میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سبحان ربی العظیم کرنا ہے، 7 طرح کے ذکر روایات میں موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد کے علاوہ بھی کی ہیں. وہ کیا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. آپ نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بھی پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی میں آپ کو روایات بتا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت بھی اپنے رکوع میں پڑھا ہے. سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی. ہم یہ تسبیح جو ہیں تراویح کے دوران پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکوع میں، عام رکوع میں بھی پڑھا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رکوع کو ان تسبیحات کے ذریعے لمبا کرنا ہے. اور سجدوں کا طول تو ہوگا ہی، کیونکہ اس میں دعائیں مانگنی ہے نا. اور سجدوں کے درمیان جو قومہ ہے جس میں ہم
قوما میں بیٹھتے ہیں اس میں بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ جب رکوع سے اٹھیں تو پھر بھی آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ضرور پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی طرف کتنے فرشتے لوٹتے ہیں، بھاگتے ہیں آپ کا اجر لکھنے کے لیے۔ آپ اس کو ضرور عادت بنائیں۔ جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، تو اللہم ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اس کو پڑھا کریں، اس سے جوڑوں ہڈیوں کے درد، کمر کے مسائل، مہروں کے مسائل یہ نہیں ہوتے۔ اور قوموں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملا السماواتی و ملا الارض، آسمانوں کو پور کرنے والی حمد اور زمین کو بھرنے والی حمد، اس طرح یہ بھی آپ نے پڑھا ہے۔ تو لہٰذا سجدوں میں ہمیں قرآن کی آیات کو دعا کے طور پہ حدیثی دعاؤں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور رکوع میں بھی آپ نے اللہ پاک کی پاکی اور بزرگی کو بیان کرنا ہے، اور سجدوں میں بھی لمبی لمبی تسبیحات، ضروری نہیں کہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ آپ نے رکوع میں بھی پڑھی ہے اور سجدے میں بھی پڑھی ہے، اور سجدے میں آپ نے جو رکوع میں تسبیحات پڑھی ہیں نا، اب یہ دیکھیں سبحانہ ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، یہ بھی آپ نے رکوع میں بھی پڑھی ہے اور سجدے میں بھی پڑھی ہے، اور سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ آپ نے رکوع میں بھی پڑھی ہے، سجدے میں بھی پڑھی ہے۔ گویا اللہ کی عظمت، اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہم اغفر لی، یہ استغفار ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ، یہ بھی یعنی توبہ، سجدے میں توبہ مانگے، کیونکہ بندہ اللہ کے قریب میں ہوتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ پاک کو ترس آتا ہے نا، تو آپ سجدوں میں، اور وہ والی دعا بھی، آپ دعائے نور بھی اس میں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، صحیح مسلم میں 763 نمبر حدیث ہے، اللہم اجعل لی قلبی نورا فی بصری نورا فی سمعی نورا عن یمینی نورا عن شمالی نورا، وہ نورن والی دعائے نور آپ سجدوں میں پڑھا کریں، اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان تو دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد تو دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کو خوبصورت کرنا ہے، طویل کرنا ہے، خشوع و خضوع والا بنانا ہے۔ اللہ کریم ہماری نمازوں کو اپنی خاص رحمت سے خوبصورت بھی بنا دیں اور قبول بھی فرما لے، اور ہماری نسلوں میں بھی اس کی تاثیر انشاءاللہ منتقل فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذی القوۃ المتین۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے کائنات کے پالنہار، کائنات کو چلانے والے میرے پاک پروردگار، تیرے سامنے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم بڑی تشنا خواہشیں ہیں، اللہ کریم ہر تشنگی کو اپنی رحمت سے برکت اور عافیت کے ساتھ سیراب کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، آخری وقت میں ایمان کی نعمت کو نہ چھینے گا، کوئی چور اس کو آخری وقت کے نہ لوٹ لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو تو نے اپنی رحمت سے ہدایت کا ذرہ قطرہ عطا فرمایا ہے، اللہ کریم اس سے بڑھائیں، اور ہماری ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دیجیے گا، ہمیں ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پہ اور پوری امت کے جن و انس کو رکھیے گا۔ بہت سے لوگ اللہ کریم بے روزگار ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں، تیرے بھرے خزانے ہیں، غیب کے کسانوں سے طیب رزق کے فیصلے فرما دے، نہ ختم ہونے والا طیب رزق امت کو عطا فرما دے۔ کتنے ہی لوگ ہیں اللہ کریم شادی کے بعد اولاد جیسی نعمت کو ترس رہے ہیں، تو اپنے خاص الخاص خزانوں میں سے انہیں متقین کے امام بے عیب بچے عطا فرماتے۔ کتنے ہی مسافر ہیں، زیادہ راہ ان کے پاس نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، تو ان کی رہنمائی فرماتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں بے ہدایت ہیں، راہ بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، تو ان کی رہنمائی فرما،
اور ان کے ماں باپ کو تسکین عطا فرما، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا چین بنا، دنیا بھی بہترین فرما اور آخرت بھی بہترین فرما، معاف فرما اور کرم فرما دے، اچانک کے حادثوں سے، بے جا مشقتوں سے، مجاہدوں سے بچا لے، عافیت کی پرسکون بلاؤں سے پاک اللہ کریم، وباؤں سے پاک، شیطان کے حربوں سے پاک زندگی عطا فرمائیں، اور ہماری نسل کو، ہم سب کو اور امت کو دین کے کام کے لیے قبول فرمائیں، مال کی برکت، اولاد کی برکت، صحت شفاؤں کی برکت، عافیتوں کی برکت، بچوں کی شادیوں کی رکاوٹوں کو دور فرما دیں، ہر کسی کو اللہ کریم اپنی رحمت سے اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، دنیا اور آخرت کی وہ ساری خیریں عطا فرمائیں۔